خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، بحث چل رہی تھی قرآنی قصوں اور داستانوں کے سلسلے میں۔ تو کل آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں ان قصوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے۔ قصے کے جو اہم پہلو ہیں، جو اہم رخ ہیں، جو اہم باتیں ہیں قصے کی، صرف ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآنی قصوں کے کچھ اہداف ہیں، کچھ مقاصد ہیں، انہی ابراز و مقاصد کے تحت قصوں کو بیان کیا گیا، جس میں سے ایک مقصد کیا تھا کہ قصے کے جو اہم پہلو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، تاکہ قرآن پڑھنے والا قصے کے اس اہم پہلو سے آگاہ ہو سکے، اور جو چیز قابل عبرت ہے، قابل درس آموزی ہے، انسان کیا کرے، اس سے وہ عبرت اور وہ درس حاصل کر سکے۔ دوسری وجہ قرآنی قصے کی حق و صداقت کیا ہے؟ قرآنی قصے ادبی اعتبار سے واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ قرآن کی جتنی بھی قصے ہیں، یہ سارے قصے کیا ہیں؟ برحق ہیں، ان کا تعلق عینیت سے اور واقعیت سے ہے۔ اس میں تخیلات، توہمات اور بناوٹی چیزیں نہیں ہیں، افسانوں کی طرح سے ہے۔ جس طریقے سے داستانیں اور افسانے کیا کیے جاتے ہیں؟ بنائے جاتے ہیں۔ انسان اپنے خیال کو تحریر کرتا ہے، خیالی واقعہ، خیالی ایک حادثہ خود ہی جو ہے وجود میں لاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید کے جو قصے ہیں یہ سب عینیت رکھتے ہیں، واقعیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ اور خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اصحاب کہف کے بارے میں آپ پر جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ عین حق ہے، اور ہرگز خیالی پرواز نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، حق بیانی کے لیے قصے۔ اس بنا پر قرآن کے غیر معمولی یعنی خارق العادہ واقعات و حوادث کی واقعی اور حقیقی ہیں، خواہ انہیں معجزہ کہا جائے جیسے عصائے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی مسیحائی وغیرہ، یا فقط ایک حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعہ کہا جائے جیسے حضرت موسیٰ کا دریائی سفر، حضرت عزیر کی 100 سالہ نیند اور اصحاب کہف کا 300 سال تک سونا، پھر جاگنا اور پھر سو جانا۔ سمجھنا، یہ قرآن کے جو قصے ہیں، قرآن کی جو داستانیں ہیں، وہ حقیقت کے ساتھ ساتھ واقعیت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خارق العادہ بھی ہیں، حیرت انگیز اور تعجب خیز بھی ہیں۔ ان کو آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں، ان کی داستانیں معجزہ ہیں۔ باقی اگر آپ معجزہ مانتے ہیں، معجزہ مانیے۔ اگر آپ کا دل قبول نہیں کرتا کہ آپ ان باتوں کو معجزہ مانیں، تو کم از کم غیر عادی حادثہ اور واقعہ کو تسلیم کریں گے۔ کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے جن کے قصے بیان کیے گئے ہیں، انہوں نے کیا کردار پیش کیا، کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، اس سے بہت سارے کام لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کس طریقے سے جو ہے لا علاج مریضوں کو پل میں جو ہے شفا دے دیتے تھے، یا خارق العادہ عمل جیسے حضرت موسیٰ کا دریائی سفر، حضرت خضر سے ملاقات جو ہوئی، حضرت عزیز و عزیر ان دو بھائیوں کا ایک ساتھ پیدا ہونا، اور پھر ایک بھائی کو موت آ جائے اور سب
سال تک نیند میں رہیں یا مردہ رہیں اور پھر ان کا زندہ ہونا، یا اصحاب کہف کی 300 سال کی نیند، کیا آپ یہ مت خیال کیجئے گا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ افسانے ہیں، خیالی چیزیں ہیں، نہ، یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، یہ معجزات ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت، اب تک جو ہم نے قرآن مجید کے خصوصیات بیان کیے ہیں تو اس سے بہرصورت یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے جو قصے ہیں، قرآن کی جو داستانیں ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا جائے، مثلا کہ لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کی جائے قصہ اور کہانی سننے کی، یا قصہ کہانی سننے کی جو شوق لوگوں کے اندر ہوتا ہے اس شوق کو ابھارا جائے۔ عربوں کا دل لبھانے کے لیے یہ داستانیں نہیں تھیں، بلکہ ان قصوں کے پیچھے پاک و پاکیزہ اغراض و مقاصد یعنی تعلیم و تربیت کا راز پوشیدہ ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے تو قرآنی قصوں کے 3 اہداف جو ہے 3 خصوصیات بیان کیے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ داستانیں تفصیلی نہیں ہیں، ان داستانوں میں صرف اور صرف اہم پہلوؤں کو، اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے، قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ سب واقعیت پر مبنی ہیں، ان کا تعلق حقائق سے ہے، اس میں خیال پردازی اور خیال بافی نہیں ہے۔ تیسری یہ ہے کہ قرآنی قصے تعلیم و تربیت کے لیے ہیں۔ اب آئیے قرآنی قصے کے ہدف اور مقاصد، حالانکہ وہ باتیں تو بیان ہی کرتی ہیں، البتہ وہ خصوصیات تھی، ٹھیک، خصوصیات الگ ہوتی ہیں، اہداف الگ۔ وہ قصہ بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں، قصہ بیان کرنے کا جو طریقہ یا خود جو قصہ ہے اس میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کی کیا امتیاز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں، قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہو جائے گا اہداف۔ جو قصہ بیان کیا گیا وہ کیا خصوصیت رکھتا ہے، اس کا کیا امتیاز ہے، ٹھیک ہے، اوپر بیان کر دیا کہ 3 قرآنی قصوں کے 3 امتیاز، 3 خصوصیات بیان میں۔ اب اہداف بیان کریں گے کہ اللہ نے قرآن میں اس سے کس ہدف اور کس مقصد کے لیے ذکر کیے ہیں۔ سید قطب راوندی انہوں نے قرآنی قصوں کے بہت سارے اہداف و مقاصد ذکر کیے ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہیں: نمبر 1، وحی الہی اور رسالت محمدی کا اثبات۔ قصوں کے ذریعے سے وحی الہی اور رسالت محمدی کا اثبات کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے زمانے سے ہٹ کر کے ہزاروں سال، کئی 100 ہزار سال پرانے لوگوں کی داستانیں کس طریقے سے بیان کر رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی وحی الہی کے، بغیر الہام کے، ہزاروں سال کی جن کے قصے سے کوئی آشنا نہیں، ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں سال پرانے قصے جب ایک شخص بیان کرے گا تو اس کے ذریعے سے اس کے رسول ہونے کا، اس کے اوپر وحی کے نزول کا خلاصہ ہوگا، اور اس کے نبی ہونے اور اس کے اوپر وحی کے نازل ہونے کا یقین ہوگا، جو اس کی دلیل ہوگی۔ وحی الہی اور رسالت محمدی کا اثبات، خدا یہ چاہتا تھا کہ ان قصوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی رسالت کو ثابت کرے، لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے اس نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ پیغمبر اسلام نے کسی بھی مکتب سے، کسی بھی درسگاہ سے آپ نے کوئی آموزش اور تعلیم نہیں لی،
اور نہیں آپ کبھی کسی استاد اور معلم کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو جس نے کبھی مکتب نہیں دیکھا، جس نے کبھی استاد اور معلم نہیں دیکھا، وہ اتنے دقیق اور عالمانہ انداز میں حضرت ابراہیم کے، یوسف کے، موسیٰ کے، عیسیٰ اور سارے نبیوں کے قصے بیان کروا رہا ہے، اور وہ بھی اتنی تفصیل اور دقیق معلومات کے ساتھ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو مکتب نہ گیا ہو، جس نے استاد سے کبھی تعلیم نہ لی ہو، وہ انبیاء ماسبق کے قصے، ان کی داستانیں اتنی دقیق اور اتنی تفصیلی طریقے سے، اتنے الفاظ بھی جو ہیں اتفاق سے قرآنی قصوں کے الفاظ بھی اتنے ادبی، اتنی فصاحت و بلاغت اس میں، یہ ممکن ہے؟ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ وحی الہی کے بغیر ایک مکتب میں نہ جانے والے اور کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کرنے والے کی طرف سے انبیاء ماسبق کا دقیق طریقے سے ان کی داستانوں کو بیان کرنا بغیر وحی الہی کے ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے حیرت انگیز قصوں کو اس کتاب کے وحی الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو قصے ہیں، قرآن کے جو حیرت انگیز باتیں ہیں، حیرت انگیز باتوں سے مراد یہ جو قصے داستانیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان داستانوں کے ذریعے سے کیا ہے، اس کتاب کے وحی الہی ہونے کی دلیل دی جاتی ہے۔ اگر یہ وحی الہی نہ ہوتی، یہ کتاب خدا کی جانب سے نہ ہوتی، تو یہ اس سے یہ داستانیں اس کے اندر نہ ہوتی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک عام انسان یا کوئی بھی اسی طریقے کا بندہ انبیاء ماسبق کے قصے اتنے دقیق طریقے سے وحی الہی کی مدد کے بغیر بیان کرتے، کوئی نہیں سکتا۔ یہ کمال وحی الہی کا ہے، وحی کے ذریعے سے انبیاء ماسبق کے قصے کیا ہے، زبان پیغمبر سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کلام الہی ہے، کلام الہی نہ ہوتا، وحی الہی نہ ہوتی تو یہ انبیاء ماسبق کے قصے کوئی اس طریقے سے بیان نہ کر پاتا۔ تو قرآن کی حیرت انگیز باتیں یا قرآن کے قصے خود قرآن کے وحی ہونے کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ خود قرآن بھی اس بات میں کے سلسلے میں، اس مسئلے میں وضاحت کرتا کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا، شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم نے آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعہ آپ کی طرف کی گئی ہے، کہ وحی کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف بے خبر لوگوں میں سے تھے، آپ کو بھی خبر، جیسے دوسرے لوگ نہیں جانتے اس قصے کو، اس داستان کو، آپ بھی نہیں جانتے اگر ہم وحی کے ذریعے سے نہ بتاتے، سمجھ رہے؟ تو قصہ صرف قصہ نہیں ہے، اللہ نے اس قصے کے ذریعے سے قرآن کے وحی الہی ہونے کی دلیل پیش کی ہے، قصے بیان کر کے رسالت پیغمبر کا ثبوت پیش کیا ہے، رسالت پیغمبر کی دلیل دی ہے کہ یہ جو قصہ بیان کر رہا ہے کیا ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور اس کا وحی الہی سے تعلق ہے، اسی لیے اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ وحی الہی نہ ہوتی تو جس طریقے سے انبیاء ماسبق کے قصوں اور ان کی داستانوں سے تم ناواقف ہو، یہ بھی ناواقف ہو، لیکن یہ رسول ہے، اس پہ وحی نازل ہوتی ہے،
وحی کے ذریعے سے اسے ہم خبر دیتے ہیں، یہ آپ کو خبر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ سورہ یوسف کی ذکر کی گئی ہے، اس آیت میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان واقعات اور قصوں سے مطلقاً مطلع نہ تھے۔ واقع اللہ کے نبی کیا ہے، ان قصوں کو، ان داستانوں کو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو خبر دی ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے وحی ہونے کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ یہ قرآن وحی الہی ہے اور اسی وحی کے ذریعے سے یہ داستانیں، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ قرآن مجید کے قصے اور داستانیں ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انہی داستانوں کے ذریعے سے قرآن کے وحی ہونے اور اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ قصوں کے ذریعے سے نبی کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، قرآن کے سلسلے میں وحی الہی ہونے کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ چل نمبر 2، یہ بتانا کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ بات صرف قصوں کی نہیں ہے، یہ کیا نام ہے، صرف اس کے ذریعے سے نبی کریم کی رسالت کو ثابت نہیں کرنا ہے، نبی کی رسالت کی دلیل نہیں ہے یہ قصے، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ وحی الہی کے ذریعے دین تم تک پہنچتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ دین کسی کی جیب کا سکہ ہے جو نکالا اور تمہیں دے دیا۔ دین الہی وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ اپنا پیغام وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب تک پہنچاتا ہے اور پھر وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام تک کے سارے نبیوں کا لایا ہوا دین ایک تھا۔ دین میں کوئی فرق نہیں تھا، شکلیں الگ الگ تھیں، ٹھیک، کچھ فرعی مسائل میں اختلاف تھا، کچھ فرعی مسائل، کچھ جزئی مسائل الگ الگ تھے، وإلا دین کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ تمام ادیان میں رہی ہیں۔ مسئلہ توحید ہر دین میں رہا ہے، مسئلہ معاد ہر اس میں رہا ہے، مسئلہ نبوت ہر دین میں رہا، تو شکلیں الگ الگ تھیں، حالانکہ ان سب کی بنیاد ایک تھی اور وہ بنیادی چیز تھی وحی الہی، کیونکہ دین وحی کے ذریعے سے پہنچتا ہے، چاہے آخری پیغمبر تک دین پہنچا ہو، چاہے پہلے حضرت نوح تک پہنچا ہو، دین پہنچانے کا ذریعہ ہے وحی الہی۔ وحی الہی بنیاد ہے دین کی، وحی الہی نہ ہو تو دین لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ نے جو صاحب شریعت انبیاء بنائے ہیں، نبی بنائے، رسول بنائے ہیں، جن کو 5 کہا جاتا ہے، ٹھیک، تو دین لے کر کے آئے، تو دین کیسے آیا ان کے پاس؟ وحی الہی کیسے؟ تو دین کی بنیاد کیا ہو گئی؟ وحی نہ ہوتی تو دین کوئی بھی ہو، چاہے دین حضرت نوح کا ہو، چاہے دین حضرت ابراہیم کا ہو، چاہے دین نبی آخر کا ہو، دین کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے اور اسی وحی کے ذریعے سے اللہ نے تمام نبیوں کو دین دیا ہے۔ تو ایک تمام ادیان کی بنیاد وحی الہی تھی، سارے پیغمبروں کی امتوں کا خدا ایک رہا ہے اور وہی خدا واحد اور معبود حقیقی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 سے لے کر کے 92 تک کا آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا
کہ جو تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کا راستہ ایک تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے تفصیلات بیان کی گئی ان آیات میں، اور ان آیات میں انبیاء کے تفصیلی بیان کا مقصد اور ہدف یہ بتانا ہے کہ آپ ان آیتوں کے ذریعے سے، ان ذکر کے ذریعے سے سمجھ سکیں کہ تمام انبیاء کا راستہ ایک تھا، سب کی باتیں ایک تھی، ساری امتوں کے صاحبان ایمان در حقیقت ایک ہی امت ہیں۔ تو یہ دوسرا ہدف اور دوسرا مقصد ہو گیا قرآن میں قصہ بیان کرنے کا، کہ قرآن میں قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ تیسرا مقصد مختلف زمانوں میں انبیاء کے انداز تبلیغ کی وضاحت۔ مختلف زمانوں میں انبیاء کے انداز تبلیغ کی وضاحت، یہ قصوں کے ذریعے سے، قصہ معانی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بتائے کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کا جو ایک سلسلہ رہا ہے، انبیاء اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں کس کس انداز میں، کس کس طریقے سے تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ یہ داستانیں نہ ہوتی، یہ قصے نہ ہوتے تو انبیاء کے انداز تبلیغ کا علم نہ ہوتا۔ قصوں کے ذریعے سے انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ یہ آئندہ مبلغین کے لیے ہدایت کا کام کریں اور یہ چراغ کا کام کریں۔ انسان ان طریقوں کو اپنا کر کے تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے کہ مختلف زمانوں میں انبیاء کے انداز تبلیغ کی وضاحت کی، الگ الگ دور میں، الگ الگ زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے کس کس طریقے سے تبلیغ کی ہے۔ حضرت آدم نے کیسے کی، نوح نے کیسے کی، ابراہیم نے کیسے کی، موسیٰ۔ اگرچہ ان سب انبیاء کا راستہ ایک تھا، بتانے کا طریقہ الگ الگ تھا، راستہ ایک تھا، سب کی منزل ایک تھی، لیکن چونکہ ہر دور کے مخالفین حق اور منکرین نبوت نے ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے الگ الگ حربے اختیار کیے، چونکہ انکار کرنے والے بھی راستہ الگ الگ چنتے تھے، اختیار کرتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی الگ طریقہ اپنانا پڑتا تھا، الگ راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی تھا، سب چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو، حق کی جیت ہو اور باطل نابود ہو۔ لہذا انبیاء نے بھی ہر زمانے میں مختلف تدبیروں اور الگ الگ حکمت عملی سے ان کا مقابلہ کیا، جن سے آگاہی دور حاضر کے مبلغین اسلام کے لیے بھی یقیناً کارآمد اور مفید ہو۔ آج بھی حق و باطل کا ٹکراؤ ہر دور ہر زمانے میں رہتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ باطل حق کو کمزور کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنا رہا ہے، کس راستے سے، کس بہانے سے حق اور حق پرستوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حق پرست باطل پرستوں کی چالوں کو پہچانے، جس راستے سے، جس زاویے سے، جس طریقے سے دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی راستے سے دفاع کرنا پڑے گا، اسی راستے سے روکنا پڑے گا، تبھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ پہلا پتہ چلا کہ دشمن کا حملہ کسی اور جانب سے ہونے والا ہے اور آپ دفاع کی تیاری کسی اور جانب کر رہے ہیں، نہیں بچا پائیں گے اپنے آپ کو۔ اسی لیے اسلام کے اندر ایک بہت اہم موضوع ہے، خصوصاً ایران والے جس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، دشمن شناسی۔ یہ ضروری، دوست شناسی جتنی اہمیت رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت دشمن شناسی کی ہے۔
دوست کو نہیں پہچانے کوئی نقصان نہیں ہوگا. دشمن کو اگر آپ نے نہیں پہچانا تو دشمن ہر وقت نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے. اب دیکھو کس انداز سے، کس طریقے سے، کس حربے اور کس بہانے سے حملہ آور ہونے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے. آپ بھی مقابلے کے لیے اسی راہ سے والو تبھی ٹکر لے سکتے ہو اس کو.